بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں دو وزیروں کے آپس میں نہیں بنتی تھی۔ یہ دونوں وزیر سلطان کے سامنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تگ و دو کرتے تھے۔ جب سلطان کو ان دونوں وزیروں کی چپکلش کے بارے میں معلوم ہوا تو ایک دن انہوں نے دربار میں موجود دونوں وزیروں کے سامنے ایک انتہائی سبق آموز واقعہ بیان کیا اور کہا کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ کی سلطنت میں ایک نیک، عقل مند اور دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا خواجہ انور زمان۔ خواجہ انور زمان نہایت عقل مند، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں ہو گیا اور بادشاہ بھی اس کو پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا اور رعایا کی خوشحالی اور بہتری کی تدبیریں سمجھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو خواجہ انور زمان پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ کسی امیر و غریب وزیر پر اتنا بھروسہ نہ تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ سب سے پہلے خواجہ انور سے مشورہ کرتا۔ ہمیشہ ہی بادشاہ نے محسوس کیا کہ خواجہ کا مشورہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے پہرے داروں، سپاہیوں اور غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ خواجہ انور جب چاہے شاہی محل میں آ سکتا ہے، اسے بالکل نہ روکا جائے اور سب اس سے عزت و احترام سے پیش آئیں۔ یہ صورتحال بادشاہ کے ایک وزیر کو ناگوار گزرتی۔ بادشاہ کا یہ وزیر ایک مکار اور کینہ پرور شخص تھا۔ اسے یہ بات بالکل اچھی نہ لگتی تھی کہ بادشاہ اپنے وزیر کے بجائے خواجہ انور پر اعتماد کرتا ہے اور اس سے تمام معاملات میں مشورہ کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح بادشاہ کے دل میں خواجہ انور کے خلاف نفرت پیدا کرنی چاہیے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے بادشاہ کے کان خواجہ انور کے خلاف بننے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب بادشاہ اکیلا تھا، مکار وزیر اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو اور آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ سلطنت کو روز بروز ترقی نصیب ہو اور تخت و تاج کی عظمت برقرار رہے۔ یہ غلام بہت دن سے ایک خاص معاملے میں پریشان ہے اور حضور سے اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر اجازت عطا فرمائی جائے تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ مکار وزیر نے عرض کی عالجہ دو باتیں ایسی ہیں جو سلطنت کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں اور ان سے خود حضور کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضور، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ واقعی عزت اور احترام کے حقدار ہوں انہیں وہ عزت نہ دی جائے اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں اور اس قابل نہ ہوں کہ انہیں بادشاہ منہ لگائے، ان لوگوں کو نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ انہیں اپنے قریب بٹھانے لگے اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کرنے لگے۔ یہ لوگ ادنا ذہن کے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی اچھے مشورے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا، ہم سمجھے نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ وزیر نے کہا، حضور گستاخی معاف، میرا اشارہ خواجہ انور کی طرف ہے، جیسے حضور نے خواہ مخواہ عزت دار بنا دیا ہے، اور ہر معاملے میں جب تک خواجہ انور آپ کو مشورہ نہ دے آپ اس پر عمل نہیں فرماتے۔ شاید جاؤں پناہ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص چلاک، مکار اور دھوکے باز ہے۔ شہر کا بچہ اس کی بدمعاشیوں سے واقف ہے۔ آپ تو خود سوچ سکتے ہیں کہ خواجہ انور جیسا بدنام آدمی آپ کا مصاحب ہو تو رعایت پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے وزیر کی یہ تقریر سنی اور پھر کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ہم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ اچھے برے اور ادنا والا آدمی میں تمیز کر سکیں؟ جہاں تک ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، خواجہ انور نیک، عقل مند اور دیانت دار شخص ہے اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ آج تک اس نے جتنے بھی مشورے ہمیں دیے ہیں وہ سب درست اور مفید ثابت ہوئے۔ ہم نے کئی بار اس کی آزمائش کی ہے، ہر دفعہ اسے کھرا اور سچا انسان پایا ہے۔ تم نے اس کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ انہیں صحیح ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ سنتے وزیر کا خون خشک ہو گیا۔ دہشت سے مکار وزیر کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ فوراً جھک کر بادشاہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ساتھ سلام کر کے رخصت ہوا۔ مکار وزیر ہامتا کامتا اپنے مکان پر پہنچا اور ٹھنڈے پانی کے کئی پیالے پیے، تب کہیں ہوشان بحال ہوئے۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، چلے تھے نمازیں بخشوانے
الٹے روزے گلے پڑ گئے۔ مجھ کم وقت کو کیا خبر تھی کہ خواجہ انور نے بادشاہ پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اس کے خلاف بادشاہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب اگر میں انور کے بارے میں یہ الزام ثابت نہ کر سکا تو بادشاہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا، اور کیا عجب میرا ذہن بچہ کلو میں پلوا دے۔ جوں جوں میرے وزیر اس معاملے پر غور کرتا تو اسے اپنی ہی جان کے لالے پڑتے نظر آتے۔ اب اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ وہ کون سی تدبیر ہو سکتی ہے جس کے ذریعے خواجہ انور کو بادشاہ کی نگاہوں سے گرایا جائے۔ سوچتے سوچتے شیطان نے آخرکار مکار وزیر کے کان میں ایک تدبیر پھونک ہی دی۔ اس شہر میں 70-80 برس کی ایک بڑھیا رہتی تھی، مکاری اور چلاکی میں ذہین، فہین اور لاجواب۔ اگر کہو تو آسمان سے تارے توڑ لائے سب اسے پھپھے کٹنی کہتے۔ اس کے کانٹے اور ڈسے کا منتر ہی نہ تھا۔ وزیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اس پھپھے کوٹنی کو بلایا اور وہ فوراً حاضر ہوئی اور وزیر کو لاکھوں دعائیں دے کر بولی، سرکار آج تو میری قسمت ہی جاگ گئی۔ حضور نے مجھ غریب بڑھیا کو کیوں کہ یاد فرمایا۔ واری جاؤں، حضور کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا کوئی پریشانی آپ پر آن پڑی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں اماں جان، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بادشاہ کا ایک مسا خواجہ انور میری جان کا دشمن ہوا ہے، اسے نیچا دکھانے کے لیے فکر مند ہوں۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص بہت گھٹیا درجے کا ہے اور آپ کا مصاحب بننے کے اہل نہیں، مگر بادشاہ نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اپنے الزامات کا ثبوت پیش نہ کیا تو تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔ اب اماں جان، میری عزت و آبرو اور جان و مال سب تمہارے ہاتھ میں ہیں، کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے خواجہ انور بادشاہ کے نظروں میں ذلیل ہو جائے، پھر میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس لالچی اور مکار بڑھیا نے مکار وزیر سے کہا، اے حضور جان، آپ کے قدموں پر جان نثار، کوئی ایک تدبیر کہیے تو میں تو ہزاروں تدبیروں سے خواجہ انور کو بدنام کر دوں۔ اب آپ اطمینان سے اپنے محل میں آرام فرمائیے اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ چلاک بڑھیا نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے دن پھٹے پرانے چترے کے بدن پر لٹکائے اور لاٹھی ٹیکتی ہوئی چوریوں بری گردن ہلاتی آہستہ آہستہ خواجہ انور کے مکان پر پہنچی۔ مکان کے اندر گھسنے کا ارادہ کیا تو دربان نے ڈانٹ کر روکا، او بڑھیا، کون ہے تو اور کدھر جاتی ہے؟ بڑھیا نے دربان کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور چیخ کر بولی، ارے موئے، تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے باولا کتا کاٹے، دیکھتا نہیں آپ خواجہ انور کی بیگم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں روکنے والا کون ہے؟ یہ کہہ کے بڑھیا نے دربان کو دھکا دے کر اندر جانے کی کوشش کی، مگر دربان نے چلا کر کہا، بڑھیا کی لاٹھی پکڑ لی اور کہنے لگا، بڑی بھی کیا کہوں، میری نانی اماں کے برابر ہو اس لیے لحاظ کر گیا، ورنہ کوئی اور اتنی گالیاں مجھے دیتا تو مارتے مارتے کچومر نکال دیا ہوتا۔ خواجہ انور اس مکان میں موجود نہیں اور نہ ہی ان کی بیگم اجنبی عورتوں سے ملاتی ہیں، اس لیے ٹھنڈے ٹھنڈے اپنا راستہ ناپو، ورنہ مجھے سختی سے کام لینا پڑے گا۔ دیکھ لو میں بہت برا آدمی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا نے وہ فعل مچائے کہ خدا کے بنا فعل مچانا دھوکہ، مکر و فریب کو کہتے ہیں۔ لاٹھی زمین پر پھینک دی اور خود ذبح کیے ہوئے مرغی کی طرح تڑپنے لگی، ساتھ ساتھ بھیانک آواز میں چلاتی جاتی تھی، ارے لوگو، غضب خدا کا، یہ 2 ٹکے کا غلام مجھ غریب بڑھیا کو مار رہا ہے، ارے بچاؤ مجھ سے، یہ مجھے مار ڈالے گا، یا الہی اس پر عذاب ٹوٹے، ابھی کھڑے کھڑے دم نکل جائے اس ظالم کا، ہائے ہائے میری تو ہڈیاں ہی توڑ دیں اس نے، ارے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے بات کیا کریں گے؟ بڑھیا کا شور سن کر بہت سے راہگیر جمع ہو گئے اور سب نے بیچارے دربان پر لعن طعن کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس غریب بڑھیا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ دربان ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا بڑھیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ بڑھیا مکر کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے مارنا تو کھجلا انگلی تک نہیں لگائی، لیکن کسی نے بیچارے دربان کی ایک نہ سنی۔ آخر اس ہنگامے کی خبر خواجہ انور کی بیوی کو بھی ہوئی۔ اس نے جلدی سے 2-3 کنیزوں کو دروازے پر بھیجا اور حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس بڑھیا کو ہمارے پاس عزت و آبرو سے لاؤ، اور دربان سے کہہ دو کہ اگر آئندہ اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا یا اسے دھتکارا تو
تو اپنے آپ کو نوکری سے برخاست سمجھے۔ کنیزوں نے آنا فانا ڈنڈا ڈولی کر کے وقار پھپے کٹنی کو بیگم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس نے بڑھیا کو آنسو بہاتے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹے ہوئے دیکھا تو بہت ترس آیا۔ کہنے لگی، بڑی بھی میں معافی چاہتی ہوں کہ دربار نے آپ سے گستاخی کی، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ بڑھیا نے کہا، اے بیٹی، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا سہاگ قائم رہے۔ مدت سے خواجہ انور کا نام سنتے آ رہے ہیں کہ بڑا سخی ہے۔ بیٹی، میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور کمانے والا کوئی نہیں، فاقوں نے نڈال کر دیا ہے، غریبی بہت زیادہ ہے۔ بھیک مانگنے کی عادت نہیں، تو سوچا تھا کہ آج خواجہ انور کے پاس جاؤں اور اس سے مدد کی درخواست کروں، لیکن کیا خبر تھی کہ رئیسوں نے ایسے ایسے کتے پال رکھے ہیں جو غریبوں کو کاٹ کھانے دوڑتے ہیں۔ بیٹی، اب تم سے کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کبھی ہم بھی روپے پیسے والے تھے، میرا شوہر لاکھوں میں کھیلتا تھا، زندگی بڑے عیش و آرام میں گزرتی تھی۔ ناگہانی ایک دن میرا شوہر گھوڑا گاڑی کے نیچے آن کر کچلا گیا۔ اس کے بعد ساری جائیداد اور مال و دولت غیروں نے دھوکہ دے دے کر ہتھیا لی اور ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ جب تک میرے تن بدن میں جان رہی، محنت مزدوری کی اور بال بچوں کا پیٹ بھرا، مگر اب میں کئی برس سے بیمار ہوں، کام کاج کرنے کے قابل نہیں۔ فاقوں پر فاقے ہونے لگے، تب مجبور ہو کر گھر سے نکلی۔ اتنی داستان سنا کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ خواجہ انور کی بیوی اتنی نیک اور خدا ترس ہو رہی تھی کہ بڑھیا کی داستان سن کر وہ بھی آنسو بہانے لگی۔ بڑھیا نے کہانی گڑھی ہی ایسی تھی کہ جو بھی سنتا روئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ آخر بیگم نے کہا، بڑی اماں صبر کرو، خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ دنیا کی دولت تو آنی جانی چیز ہے، ممکن ہے خدا تمہیں پھر مالدار بنا دے۔ افسوس اس وقت میرا شوہر گھر میں موجود نہیں، ورنہ اس کی اجازت سے میں تمہیں اتنے پیسے اور کپڑے دیتی کہ تمہاری زندگی تمہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، میرا شوہر بادشاہ سے ملنے گیا ہے، شاید ابھی واپس آ جائے۔ چلاک بڑھیا سارا دن اس مکان میں رہی۔ اتفاق اس دن کسی وجہ سے انور شام تک واپس نہ آیا۔ جب اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تو بڑھیا نے کہا کہ اے بیٹی، تمہارا میاں تو ابھی تک شاہی محل سے واپس نہیں آیا۔ ادھر میرے بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہوں گے، کوئی ایسا بھی تو نہیں کہ میری غیر حاضری میں ان بچوں کے حلق میں پانی کی 2 بوندیں ہی ٹپکا دے۔ اب مجھے اجازت ہو، پھر کبھی آؤں گی۔ یہ سن کے خواجہ انور کی بیوی نے ایک بہت ہی قیمتی چادر جو بادشاہ نے خواجہ انور کو تحفے میں دی تھی بڑھیا کو دے دی اور کہا کہ بڑی اماں، اس وقت تو یہ چادر لے جاؤ، اس کے کنارے پر قیمتی موتی اور سونے کی اشرفیاں ٹکے ہیں، اگر تم اسے بازار میں بیچ دو تو 1000-2000 دینا آسانی سے مل جائے گی۔ تم کل صبح ضرور آنا، اس وقت میرا شوہر مکان پر ہوگا، پھر میں تمہیں بہت سارا روپیہ دلواؤں گی۔ بڑھیا نے وہ قیمتی چادر لپیٹی اور بیگم کو سینکڑوں دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہوئی۔ اپنی کامیابی پر وہ بے حد خوش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ خواجہ انور کی چادر لے کے جا کر وزیر کو دکھائے گی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے گا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ اس سے منہ مانگا انعام حاصل کر پائے گی۔ بڑھیا سیدھی وزیر کے محل میں گئی اور چادر اس کے آگے پھینکتے ہوئے بولی، لیجیے حضور، آپ کے اقبال سے کامیابی کی صورت پیدا ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش سے یہ چادر حاصل کی ہے، بلکہ خود خواجہ انور کی بیوی نے یہ چادر مجھے دی ہے۔ وزیر یہ سنتے ہی خوشی سے ناچنے لگا اور اس وقت چادر بغل میں دبا کر بڑھیا کو دعائیں دے کر پرے ہٹاتا ہوا اپنے محل سے نکلا اور شاہی محل کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے شاہی محل میں پہنچ کر بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ شاید وزیر کوئی ضروری بات کرنے آیا ہے، فوراً اسے بلا لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے چادر بادشاہ کو دکھاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، یہ وہی چادر ہے نا جو آپ نے خواجہ انور کو عطا کی تھی؟ بادشاہ نے چادر کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، ہاں ہاں، یہ تو وہی چادر ہے جو ہم نے خواجہ کو خوش ہو کر عطا کی تھی، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ مکار وزیر بولا، حضور، خواجہ انور نے یہ چادر اپنی بیوی کو دے دی تھی، وہ اسے بازار میں اونے پونے داموں بیچ رہی تھی کہ اتفاق سے میری نظر پڑ گئی۔ میں شاہی تحفے کی توہین برداشت نہ کر سکا اور چادر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کیونکہ جو چیز میرے بادشاہ کی زینت بن چکی ہے وہ کوئی ایرا گیرا کیوں کر پہن سکتا ہے؟ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا
وزیر نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو اسی وقت بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ وزیر کی بات سچ نکلی تو واقعی خواجہ انور بہت گھٹیا آدمی ہے، وہ اس کے دیے ہوئے قیمتی تحفوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ اس کی نظر میں میرے دیے گئے شاہی تحفوں کی کوئی قیمت نہیں۔ دوسری طرف اسے یہ بھی احساس ہوا کہ خواجہ انور اتنا نیچ نہیں ہو سکتا۔ غرض اسی سوچ و بچار میں بادشاہ کو نیند آ گئی۔ صبح اٹھتے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خواجہ انور کو بلوایا۔ اتنی صبح بادشاہ نے اسے کبھی طلب نہیں کیا تھا۔ بیچارے خواجہ نے سوچا ممکن ہے کہ بادشاہ سلطنت کے کسی اہم معاملے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہو اور اس مقصد کے لیے زیادہ انتظار کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ وہ اس وقت جس سال میں تھا بھاگم بھاگ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ خواجہ انور نے جھک کر بادشاہ کو سلام کرتے ہوئے کہا، جا اپنا غلام خدمت میں حاضر ہے۔ بادشاہ نے وہی چادر جو وزیر لایا تھا خواجہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ذرا غور سے پہچانو یہ چادر کس کی ہے؟ خواجہ انور نے پہلی نظر میں پہچان لی کہ یہ قیمتی چادر وہی ہے جو بادشاہ نے اسے دی تھی، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ بادشاہ کے پاس کیوں کر اور کیسے پہنچی۔ بادشاہ غصے سے چلایا، ہم آج تک تمہیں نہایت شریف اور اچھا انسان سمجھ رہے تھے۔ ہم نے تم پر وہ بھروسہ کیا جو کسی اور پر کبھی نہیں کیا۔ ہماری سلطنت میں سینکڑوں وزیر مشیر ہیں، لیکن ہم نے کبھی تمہارے سوا کسی کو کوئی قیمتی چیز تحفے میں نہیں دی، کیونکہ ہم تمہیں اس قابل سمجھتے تھے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ چادر جو ہم نے طا کی تحفے کے طور پر دی، تمہاری بیوی نے وزیر کے ہاتھ بھیج دی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر خواجہ انور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ اسے موت کے گھاٹ اتار بھی چکا ہوتا، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بہت ضبط کر کے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب وزیر کی شرارت ہے اور اس نے بادشاہ کی نظروں سے اس کو گرانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ خواجہ کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ لمحے کے لیے بھی پکان سے باہر نہیں گئی، پھر وہ اس بکواس پر کس طرح یقین کر لیتا۔ اس نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کا پارا چڑھ چکا تھا۔ اس نے خواجہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا اور اسی وقت جلاد کو طلب کر کے حکم دیا، لے جاؤ اس کا اصل اور بد نیت سزا کو میرے سامنے سے اور فوراً قتل کر دو۔ اس شخص کی یہی سزا ہے، اس نے ہمارے دیے ہوئے تحفے سے حقارت کا سلوک کیا ہے۔ تمام درباری یہ سن کر دم خور رہ گئے۔ اس میں اکثر ایسے تھے جو خواجہ انور کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بڑا ایماندار اور نیک آدمی ہے، اور اس مکار وزیر کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ وہ خواجہ انور سے حسد کرتا ہے۔ مگر بادشاہ کے حضور کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ تھی۔ جلاد نے خواجہ کا بازو پکڑا اور دربار سے باہر لے گیا۔ وہ بھی خواجہ انور کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس نے خواجہ کے کان میں کہا، گھبرائیے مت، میں آپ کو اتنی جلدی قتل نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ نے جلد بازی سے کام لے کر آپ کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میں اپنے گھر لے جا کر آپ کو چھپا دوں گا، پھر موقع دے کر بادشاہ سے آپ کی جان بخشی کی درخواست کی جائے گی۔ ادھر تو بادشاہ نے خواجہ کو موت کی سزا سنائی اور ادھر خواجہ کے دوست نے یہ خبر اس کی بیوی کو پہنچائی اور سارا قصہ بھی کہا کہ کس طرح وزیر نے اس پر شاہی چادر بیچنے کا الزام لگایا۔ خواجہ کی بیوی نے کہا، خدا گواہ ہے کہ وہ چادر میں نے ایک بے آسرا اور غریب بڑھیا کو دی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے میری اور میرے شوہر کی آزمائش ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر طرح اس آزمائش میں پورا اتریں گے۔ خواجہ کا دوست اس کی بیگم کی ہمت اور حوصلے پر آفرین کہتا ہوا رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے بعد بیگم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور سیدھی بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ اس وقت وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ بیگم نے جاتے ہی دہائی دی، انصاف انصاف اے مہربان اور عادل بادشاہ، میں تم سے انصاف کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، اے عورت بتا، تجھے کس نے تکلیف پہنچائی؟ ہم پورا انصاف کریں گے۔ خواجہ کی بیوی نے کہا، جانبنا، آپ کے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں پچھلے 15 برس سے آپ کے وزیر کی بیوی ہوں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال مجھے خرچ کے لیے 900 دینار دیا کرے گا، لیکن اس دھوکے باز اور جھوٹے شخص نے آج تک مجھے ایک تھیلا بھی نہیں دیا اور مجھ پر نئے ظلم توڑتا رہتا ہے۔ مجبور ہو کر آج میں آپ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پچھلی رات وزیر نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس عورت نے جو الزام تم پر لگایا ہے، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟
वज़ीर ने हाथ बांध कर अर्ज़ की, आलिजा, ये औरत झूठी है। मैं हुजूर के सर की कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने इस औरत को आज से पहले कभी नहीं देखा और ना मैं उसे जानता हूँ कि ये कौन है। औरत ने चिल्लाकर कहा, हुजूर, वज़ीर ने आपके सर की कसम खा कर कहा है कि वो मुझे नहीं जानता और आज से पहले इसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। इसे हुक्म दीजिए कि जो कुछ उसने कहा है वो एक कागज़ पर लिख कर दे ताकि बाद में मुकरने की गुंजाइश ना रहे। ये कहकर औरत ने अपना नकाब उलट दिया और बोली, इस मकार वज़ीर से कहिए कि मेरी सूरत गौर से देख ले और लिखकर इनकार कर दे कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ और ये मुझे नहीं जानता। मकार वज़ीर ने उसी वक़्त कागज़ पर लिख दिया कि ये औरत झूठी है, ये मेरी बीवी हरगिज़ नहीं है और ना मैंने आज से पहले इसकी सूरत कभी देखी। मैं इसे हरगिज़ नहीं जानता कि ये कौन है। जब ये तहरीर वज़ीर ने लिख दी तो औरत ने बादशाह से कहा, चाँपना, जैसा कि वज़ीर ने इकरार किया है कि वो मुझे नहीं जानता और ना इसने आज से पहले मेरी सूरत कभी देखी है। मैं अर्ज़ करती हूँ कि वज़ीर की ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। बेशक मैं इस पक की बीवी नहीं। मैंने आपके सामने इसके मकारे का पोल खोलने के लिए ये गलत बयानी की है। हुजूर, सच तो ये कि मैं ख्वाजा अनवर की बीवी हूँ। इस मकार वज़ीर से पूछिए कि इसने मुझ पर क्यों बहतान लगाया कि मैंने शाही चादर का तोहफ़ा उसके हाथ बेचा था। जांपना, हकीकत यह है कि वो चादर मैंने ये गरीब और बेआसरा बुढ़िया को दी थी। उससे किसी तरह वज़ीर ने हासिल कर ली और मुझे बदनाम करने का मौका तलाश किया। बादशाह ने कहर भरी निगाहों से मकार वज़ीर को घूरा। वज़ीर के बदन में कांटो तो लहू नहीं। उसी वक़्त रोकता हुआ बादशाह के कदमों में गिरा और अपने कसूर की माफ़ी तलब की, लेकिन बादशाह ने ठोकर मारकर उसको परे हटा दिया और हुक्म दिया कि जल्लाद को बुलाया जाए। हबशी जल्लाद हाजिर हुआ। उसके हाथ में नंगी तलवार देकर वज़ीर के रहे सहे होश भी उड़ गए। ये वज़ीर लपक कर ख्वाजा अनवर की बीवी के कदमों में गिरा और कहने लगा, ए मोहतरम खतून, खुदा के वास्ते बादशाह से सिफारिश कर कि मेरी जान बख्श दे। बेगम ने कहा कि तूने वो हरकत की है कि उसकी सज़ा मौत से भी बढ़कर है। तूने मेरे प्यारे शोहर की हलाकत का सम्मान किया, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया और तुझे हलाकत के इस गड्ढे में गिराया जो तूने अपनी तरफ से मेरे शोहर के लिए खोता था। अब ये बता के वो शाही चादर तेरे पास क्यों कर पहुंची। वज़ीर ने उस मकार और भूपे कुटनी बुढ़िया का सारा हाल सुनाया। उसी वक़्त प्यादे दौड़ते हुए गए और इस खबीस बुढ़िया की मशकें बांध के ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि ये बुढ़िया को ज़मीन में आधा गाड़ कर उस पर होनहार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं और वज़ीर को कत्ल करके उसकी लाश जंगल में फेंक दी जाए ताकि जंगल के जानवर उसे नोच नोच कर अपना पेट भर सकें। उसके बाद शाही जल्लाद ने ख्वाजा अनवर को बादशाह के सामने पेश किया और अर्ज़ की कि हुजूर, मैं जानता था कि ख्वाजा बेगुनाह है, इसलिए मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की। बादशाह ने खुश होकर जल्लाद को मोतियों की कीमती माला इनाम में दी और ख्वाजा अनवर को गले से लगा लिया। चंद रोज़ के बाद बादशाह ने वज़ीर सल्तनत का दर्जा ख्वाजा अनवर ज़मान को दिया और हासद वज़ीर की तमाम जायदाद भी उसे अता कर दी।